محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، خالصتاً دینی نسبت سے آپ اور میں مکی مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اللہ میرا اور آپ دوستوں کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ یہ جو ہماری مختصر بیٹھک ہے، اس کو اللہ ہمارے لیے دنیا میں عافیت اور آسانی کا سبب بنائے، آخرت میں اللہ اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آنے والے مصائب، بلیات اور پریشانیوں سے اللہ ہم سب کو، بلکہ یوں کہنا چاہیے ہمارے ملک پاکستان کو اللہ محفوظ فرمائے۔ دعائیں دے رہے تھے حضرت مفتی صاحب جو میرے بڑے محسن ہیں، ایک دو دعا میں بھی کر دیتا ہوں، ایک دعا تو ہو گئی اور ایک اور دعا کرتے ہیں، آپ نے آمین کہنا ہے۔ کل قیامت نے قائم ہونا ہے، ہم سب نے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، پھر اس کے فضل اور اس کی رحمت سے جنت میں جانا ہے۔ دعا کرو جس طرح آج مکی مسجد میں اکٹھے بیٹھے ہیں، اللہ کرے جنت میں بھی آپ اور میں اسی طرح اکٹھے بیٹھیں اللہ کے فضل اور رحمت سے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اور انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ قرآن میں آتا ہے نا، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، بعض کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور سوال کر رہے ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے دنیا کو یاد کر رہے ہوں گے۔ تو ہم بھی یاد کریں بھائی، ایک دن تھا جمعے کا، عشاء کی نماز کے بعد ہم مکی مسجد میں خطبہ نبوت کے عنوان کے لیے اکٹھے بیٹھے تھے، اور آج اللہ کے فضل سے جنت میں اکٹھے بیٹھے ہیں۔ کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ وہ حدیث میں آتا ہے نا، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا بندہ جس طرح اپنے رب سے گمان کرتا ہے نا، رب اسی طرح اپنے بندے سے سلوک کرتا ہے۔ تو ہمارا یہ گمان ہے الحمدللہ، بلکہ یقین ہے اس کی، ہاں گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، پر وہ تو غفار ہے نا، ہم اس کی رحمت اور مغفرت کے طلبگار ہیں، وہ ہمیں معاف فرما دے گا اور ہمیں جنت میں اسی طرح اکٹھا بیٹھنا نصیب فرمائے گا انشاءاللہ جی۔ ختم نبوت کا جو عنوان ہے نا جی، یہ بڑا مستحکم اور مضبوط عنوان ہے، لیکن خاص کر نوجوان طبقہ خیال کرنا، اس پرفتن دور میں نا جی، پیسے کا لالچ، کئی اور لالچ دے کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ چنوٹ کے علاقے میں ایک نوجوان تھا، میں نے ایک دو جگہ پہلے بھی یہ واقعہ سنایا، کچھ نئے دوست ہوتے ہیں نوجوان تو ان کے علم میں اضافہ ہوگا۔ ان کا نا یہ جو مرزئی ہے نا، ان کے ساتھ آنا جانا تھا، تو انہوں نے کہا شادی کر لے یار، ہم تجھے بیٹی دیتے ہیں۔ اس جوان نے کہا نہیں جی، میں مسلمان ہوں، تم غیر مسلم ہو، نہیں شادی کرتا۔ بات چلتی رہی، آخر انہوں نے اپنے چنگل میں اس کو پھنسا لیا، بھئی یار شادی میں کیا حرج ہے، تو مسلمان رہنا، ہم نے دے رہے ہیں نا تجھے بیٹی، تمہاری لے تو نہیں رہے، تو مسلمان رہے۔ بس اس نے شادی کر لی۔ اب شادی کر لی تو وہ سسرالی بن گئے مرزئی، ان کے گھر آنا جانا تھا، آنا جانا تو پڑتا ہے نا سسرالیوں کے گھر۔ ایک دن ان کا بڑا آیا ہوا تھا مرزا، جو ان کے حساب سے مولوی تھا ان کا، اور یہ جوان بھی وہاں تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ ہمارا داماد ہے، ہم نے اس کو بیٹی دی ہے، لیکن یہ مرزا غلام احمد کو نہیں مانتا، ہمیں بھی یہ کافر کہتا ہے۔ تو وہ جو ان کا مرزا تھا بڑا، اس نے کہا بیٹا جی تو استخارہ کر لینا، استخارہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے، استخارہ کر لے، اور اگر تجھے خواب میں مرزا غلام احمد نظر آئے تو پھر مان لینا، پھر ہم حق پہ ہیں، استخارہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے، تیری رہنمائی اللہ کر رہا ہے۔ وہ جوان تیار ہو گیا، اتھے ہی کم خراب ہو گیا۔ جب جوان استخارے کے لیے تیار ہو گیا تو اتھے ہی کم کیا ہو گیا،
یہ بعد میں تمہیں سمجھ آئے گی۔ وہ رات کو سویا، استخارے کے وہ 2 نفل پڑھ کے دعا پڑھ کے اس کو خواب میں مرزا غلام احمد مل گیا۔ کیا ہائے، یہ تو یار سچا ہے، استخارہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے اور اللہ نے مجھے مرزا غلام احمد دکھا دیا ہے، فلہذا مرزا ہی تو سچی ہے۔ دوسری رات پھر سویا، پھر خواب میں مرزا غلام احمد۔ تیسری رات پھر صبح اس نے اعلان کر دیا بھائی مرزا ہی ٹھیک ہے۔ لوگوں نے، دوستوں نے سمجھایا بھائی یہ غلط ہے، انہوں نے کہا نہیں غلط کیا ہے، استخارہ نہیں ہے، استخارہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے، اور مشورے میں مجھے مرزا غلام احمد نظر آیا۔ وہ لوگ تھے بیچارے، اللہ کیا کرنا ایسا ہوا، وہاں ایک عالم دین تھے، فوت ہو گئے، مولانا یوسف صاحب، وہ وہاں آ گئے، اللہ ان پہ کروڑا رحمتیں فرمائے۔ عالم تو پھر عالم ہوتا ہے نا، تبھی تو میرے نبی نے فرمایا کہ جاہل کا ساری رات عبادت کرنا اور عالم کا ساری رات سونا۔ جاہل کی عبادت کرنے سے کیا ہے؟ تو لوگوں نے اس جوان کو پیش کیا، حضرت اس کی بات سنو۔ مولانا نے کہا بیٹا جی کیا بات ہے؟ کہتا ہے جی میں نے استخارہ کیا، مجھے اس مرزا نے کہا استخارہ کر، اور مولانا استخارہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے، میں نے استخارہ کیا، اللہ سے مشورہ لیا، مجھے خواب میں مرزا غلام احمد مل گیا، فلہذا میں مرزا ہی ہو گیا۔ مولانا نے کہا بیٹا جی استخارے کیے جاتے ہیں شک والے کاموں میں، استخارے پک والے کاموں میں نہیں کیے جاتے۔ جب اس مرزے نے تجھے کہا کہ تو استخارہ کر اور تو استخارہ کے لیے تیار ہو گیا، اسی وقت تو کافر ہو گیا، اس لیے کہ تجھے میرے نبی کی ختم نبوت میں کیا پڑ گیا؟ شک پڑ گیا۔ جب تجھے شک پڑ گیا تو کافر لا شک ہو گیا۔ ہن تینوں مرزا غلام احمد ہی ملنا تھا، محمد عربی نے۔ ایسے ہی ہے نا بات، کیسی خوبصورت مولانا نے اس کو حل کیا۔ اب اس جوان کا دماغ ہوش ٹھکانے پہ آیا۔ بیٹا جی استخارہ کیا جاتا ہے کہ اس محلے میں دکان بناؤں یا نہ بناؤں، شک ہے نا، شہر میں دکان لوں یا نہ لوں، وہ مکان لوں یا نہ لوں، وہ کاروبار کروں یا نہ کروں، شک ہے نا، پتہ نہیں یہ دکان چلے گی نہیں چلے گی۔ اور ختم نبوت میں شک نہیں ہے بیٹا جی، ختم نبوت میں تو پک ہے کہ میرے نبی پہ نبوت کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے، اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب کوئی بندہ کہے میں استخارہ کرتا ہوں صبح کی نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، او بھائی صبح کی نماز تو فرض ہے، صبح کی نماز کیا ہے؟ وہ تو پک ہے، شریعت محمدی آ گئی جس میں دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں۔ تو استخارے کیے جاتے ہیں شک والے کاموں میں۔ اس لیے بیٹا جی ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا خوبصورت بات کہی حضرت امام رحم اللہ نے، فرمایا اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور آگے بندہ کہتا ہے دلیل کیا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں دلیل مانگنے والا کافر ہو جائے گا۔ دلیل مانگنے والا کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ اسے شک پڑ گیا نا۔ تو الحمدللہ ہمیں اپنے نبی کی ختم نبوت میں کوئی شک، پک میرے نبی پہ نبوت کیا ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں اس جوان نے پھر توبہ کی اور طلاق دے دی۔ تو بہرحال اس جوان کا ہوش ٹھکانے پہ آیا، مسئلہ اس کو سمجھ آ گیا۔ خیال کیا کرو، بڑا پرفتن دور ہے جی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کی یہ آیت نمبر 4 ہے جی، جس میں اللہ ذکر کرتی ہیں، اس میں بھی ختم نبوت کا پہلو ہمیں مل رہا ہے جی، ذرا سنیے۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جن کو ہم نے جنت میں بھیجنا ہے، جو متقی ہیں، جن کے لیے ہم نے جنت بنائی ہے، اور جنہیں جنت میں تختوں پہ بٹھائیں گے تکیے لگائے ہوئے، فرمایا وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اس پہ ایمان ہے میرا پیغمبر جو تیری طرف نازل ہوا۔ میرے نبی پہ کیا نازل ہوا؟ میرے نبی پہ قرآن نازل ہوا۔ اللہ اکبر، قرآن میرے نبی پہ نازل ہوا۔ اس بات کو سمجھ گیا دوس قبیلے کا سردار طفیل بن عمر دوسی، سیرت نگاروں نے لکھا مکہ مکرمہ میں آیا،
ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے، عمر بن حشام عرف ابو جہل استقبال کے لیے آیا، ارے تو دوست قبیلے کا سردار ہے اور میں قریشیوں کا سردار ہوں، تو میرا مہمان ہے نا؟ تو فیل بن عمر دوسی بولا جی میں تیرا مہمان ہوں، اچھا خیال کرنا ہمارے شہر میں ایک جوان ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ، جس کا نام ہے محمد، اور وہ جادوگرانہ کلام پیش کرتا ہے، تو فیل اس کا کلام سننا نہیں ہے۔ یہ دوسی سردار بھی تھا، شاعر بھی تھا، کہنے لگا مکہ کے سردار، نہ سننے والی بات سمجھ سے بالا تر ہے، نہ سننے والی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا، سننے میں کیا حرج ہے، ہر کسی کی بات سننی چاہیے، پتے کی ہو تو قبول کرو ورنہ ٹھکرا دو۔ عمر بن حشام کہتا ہے نہیں سننا، سننے میں تو اسی کا ہو جائے گا، ہمیں خدشہ ہے تو کس کا ہو جائے گا؟ اللہ اکبر۔ سیرت نگاروں نے لکھا رات کو سویا عمر بن حشام، کپا کی بنیا بھی دے آیا، اگر اس رستے پہ تو آ جا جہاں وہ جوان کلام پیش کرتا ہے جادوگرانہ کلام، تو کپا کی بنیا کانوں میں ڈال لینا۔ یہ بڑا آدمی تھا، صبح جلدی اٹھنے کا عادی تھا، صبح اٹھا شروع میں کپا کی بنیا کانوں میں ڈالی، اتفاق ایسا ہوا ادھر آ نکلا جدھر میرا نبی قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن، اور پھر پڑھنے والا ہو صاحب قرآن، یہ تو نور علی نور ہو گیا۔ تو فیل بن عمر دوسی میرے نبی آگے، تو فیل بن عمر دوسی پیچھے، میرے نبی اپنے مسکن پہ پہنچے، دیکھا تو ایک بندہ کھڑا ہے، فرمایا کون ہے تو؟ کہنے لگا میں دوست قبیلے کا سردار ہوں، شاعر بھی ہوں، سردار بھی ہوں، تو فیل میرا نام ہے، اپنا کلام پیش کرو۔ میرے نبی نے پڑھا، میرے نبی تو اس معاملے میں بڑے حریص تھے کہ کوئی میری بات سننے والا ہو۔ میرے نبی نے قرآن پڑھا اور دوست قبیلے کا سردار وہیں کھڑے کھڑے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ناشتہ تو ابھی کرنا تھا، اس دور کا ناشتہ، زہر گالے ناشتہ اسی کے گھر ہوتا ہے جہاں بندہ رات گزارتا ہے، مگر شاعر کہتا ہے سریکی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے آکل تے ہوندا نکتا کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی تے بے اقلانوں سمجھ نہ آوے پند نبی سرور دی۔ فلہذا اگر تیرا ایمان ہے اور یقیناً تیرا بھی ایمان ہے اس قرآن کے ساتھ، میرا بھی ایمان ہے اس قرآن کے ساتھ، اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ حالانکہ ہمارے سامنے قرآن نازل نہیں ہوا، ہم نے 1450 سال پہلے یہ قرآن نازل ہوا، مگر اس قرآن پہ بھی ایمان، اپنے نبی پہ بھی ایمان، اور اپنے نبی کی ختم نبوت پہ بھی ایمان۔ تبھی اللہ فرماتی ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جن کو ہم نے جنت میں بٹھانا ہے، تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، فرمایا وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان ہوگا اس پر جو تیری طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو تجھ سے پہلے نازل ہوا، تورات پہلے نازل ہوئی، انجیل پہلے نازل ہوئی، صحائف ابراہیمی پہلے نازل ہوئے، زبور پہلے نازل ہوئی، پہلے نازل ہونے والی کتابوں
کتابوں پہ بھی ان کا ایمان اور پہلے آنے والے رسولوں اور نبیوں پہ بھی ایمان۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ہاں یہاں پہ اللہ نے جس طرح قبل کا ذکر کیا، اگر میرے نبی کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو پھر اللہ فرماتے من قبلک ومن بعدک، جو تجھ سے پہلے آیا اس پہ بھی ایمان اور جو تیرے بعد آئے گا اس پہ بھی ایمان۔ قبل کا ذکر کیا، بعد والوں کا ذکر نہیں کیا۔ پتہ چلتا ہے پہلے رسول بھی آئے ہیں، نبی بھی آئے ہیں، پیغمبر بھی آئے ہیں، پر اس قرآن کے بعد کسی قرآن اور کتاب نے نہیں آنا، اور میرے نبی کے بعد کسی نبی نے، بولو ذرا اللہ تمہارا بھلا کرے، میرے نبی کے بعد کسی نبی نے، پہلے تو نبی آتے رہے بلکہ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں جب نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا تو ایک شہر میں دو نبی بھی آئے ہیں، تین نبی بھی ایک شہر میں آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا اذ ارسلنا وضرب لهم مثل اصحاب القریہ، ان کے لیے بیان کرو مثال اس بستی کی، اذ جاء المرسلون، آئے ان کے پاس رسول، کون آئے جی؟ رسول، اللہ اکبر۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے ان کی طرف بھیجے رسول، دو رسول اکٹھے آ گئے، اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ جو چل رہا تھا دو رسول بھی ان کی طرف آئے، فرمایا فکذبوہما، ان دونوں کی انہوں نے تکذیب کی، فعززنا بثالث، پھر ہم نے تیسرا رسول ان کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ دو تین رسول اکٹھے بھی آئے، اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ کون سی بستی تھی؟ یہ بستی انطاکیہ کا شہر ہے جس میں دو رسول آئے، پھر تیسرا رسول آ گیا۔ ان رسولوں نے اللہ کا پیغام سنایا، فرمایا لوگ مخالف ہو گئے، انطاکیہ کے شہری لڑنے لگ گئے ان رسولوں سے۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ اللہ کے تین رسولوں کے ساتھ انطاکیہ کے شہری جھگڑ رہی ہے، شہر کے کونے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، مفسرین نے لکھا ہے یہ لکڑی کا کام کرتا تھا، پیشے کے لحاظ سے یہ ترکھان تھا، اور اس کا نام حبیب تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ یہ ذرا حبیب نام آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس کا نام حبیب تھا، اور یہ پیشے کے لحاظ سے ترکھان تھا۔ آیا نبیوں کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھنے کے بعد اپنی قوم سے کہتا ہے یا قوم اتبعوا المرسلین، او میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کا کہنا مان لو۔ قوم بفر گئی، قوم مارنے کے لیے تیار ہو گئی۔ حبیب کا آخری جملہ اللہ قرآن کے ورقوں کی زینت بناتا ہے، حبیب کہتا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون۔ اللہ کے نبیوں کی طرف منہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبیوں غور سے سنو، میں تمہارے رب کے ساتھ ایمان لے آیا۔ کس کے ساتھ ایمان لے آیا؟ نبیوں کی تائید میں کھڑا ہو گیا، اور نبیوں کو کہتا ہے کل گواہی دینا، کل ضرورت پڑے تو ضرور گواہی دینا۔ او اللہ کے رسولو، اللہ کے نبیوں، میں تمہارے رب پہ ایمان لے آیا۔ قوم نے مارا، اتنا مارا کہ اللہ فرماتی ہیں حبیب پہ موت آ گئی، اور فرمایا جیسے موت آئی کی لدخل الجنہ، ہم نے کہا جنت میں داخل ہو جا۔
کہاں داخل ہو جا؟ یہ وہ حبیب ہے جس کا ذکر اللہ سورت یاسین میں کرتی ہیں، یہ بھی اللہ کے نبیوں پہ قربان ہوا۔ اور ایک حبیب ہے جو میرے نبی کا صحابی ہے، مسیلمہ کذاب، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور میرے نبی کی زندگی میں اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یہ حبیب وہاں سے گزر رہا ہے، اسے مسیلمہ کذاب کے جھوٹے چاہنے والے پکڑ کے لے آئے مسیلمہ کذاب کے پاس، اور حبیب سے مسیلمہ کذاب کہتا ہے تو کس کا امتی ہے؟ تو میرے پیارے پیغمبر کے پیارے یار حبیب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مسیلمہ کذاب کہتا ہے کیا محمد رسول اللہ کے بعد میں مسیلمہ کو بھی اللہ کا تو نبی ماننے کے لیے تیار ہے؟ حبیب نے فرمایا جی نہیں، ہمارا ایمان ہے محمد رسول اللہ پہ نبوت ختم ہو گئی، میرے نبی کے بعد اب نبی نہیں آئے گا، قیامت آئے گی۔ کیا آئے گی؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ وہ لوگ، ان کا اس پہ ایمان جو قرآن تیری طرف نازل ہوا اور جو تجھ سے پہلے آیا اس پہ بھی ان کا ایمان، اور بعد میں چونکہ قیامت نے آنا تھا میرے نبی کے بعد اس لیے آخرت کا ذکر کیا اور فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ مگر وہ ظالم کہتا ہے اچھا جی دیکھتے ہیں تو حبیب میں مسیلمہ کو نبی نہیں مانتا۔ حبیب کہتا ہے نا جی نا، میں تجھے جھوٹا کہتا ہوں، کذاب کہتا ہوں، نبی نہیں کہتا۔ اس نے کہا اس کا دایاں ہاتھ کاٹ لو۔ حبیب کا دایاں ہاتھ کاٹ لیا گیا۔ کیا خیال ہے مانے گا مجھے یا دوسرا ہاتھ کٹوا دوں؟ حبیب کہتا ہے تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور میرے یقین میں اضافہ ہو رہا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ تو کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، شہید ہو گیا یہ حبیب میرے نبی کی ختم نبوت پہ، پر آخر دم تک یہ کہتا رہا تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، اور نبوت جو ہے محمد رسول اللہ پہ کیا ہو گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ تبھی تو میری ماں نے کہا تھا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پڑھی نا سورت یوسف کہ مصر کی وہ جو عورتیں ہیں، مصر کی وزیر زادیاں، انہوں نے حسن یوسف دیکھا اور حسن یوسف کو دیکھ کر اپنا ہوش کھڑا بیٹھی اور انہوں نے اپنے انگلیوں کو زخمی کر دیا۔ ہاتھ میں چھریاں تھیں نا، پھل کاٹنے والے چھریاں اور چاقو، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر دیا۔ تو میری ماں نے کہا مجھے کعبہ کے رب کی قسم، مصر کی وہ وزیر زادیاں، امیر زادیاں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا اور اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اگر وہ میرے محبوب کو دیکھتی اپنے جگر کاٹ دیتی صلی اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ تو نبوت کا جب سلسلہ چل رہا تھا تو ایک ایک شہر اور بستی میں دو دو رسول اور نبی بھی آئے، تین تین نبی رسول آئے، مگر جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اب میرے نبی کے بعد کسی اور نبی نے، بلکہ جب نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا تو نبی دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر خیر اللہ رب العزت قرآن میں کرتی ہیں، جب انہیں معجزے مل گئے تو اللہ سے دعا کرتا ہے پیغمبر، ذرا دعا سنیے۔ فرمایا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یفقہوا قولی، میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ لیں۔ آگے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کہتا ہے وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میری اہل میں سے میرا ایک وزیر بنا، میری اہل میں سے کیا بنا؟ میرا وزیر بنا، ہارون اخی، میرا جو بھائی ہارون ہے، اللہ اشرکہ فی امری، اس کو میرے کام میں شریک کر، یعنی اس کو بھی اس نبوت والے منصب پہ فائز کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اپنے بھائی ہارون کے لیے کہ اس کو بھی نبوت والے منصب پہ فائز کر، اللہ اس میرے والے کام میں شریک کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا، نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، اور حضرت ہارون کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ کی طرف سے جواب آیا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تو نے سوال کیا میں اللہ نے دے دیا۔ اللہ اکبر۔ مگر حضرت علی کا ذکر خیر آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، غزوہ تبوک کے سفر پہ میرے نبی جا رہے ہیں اور حضرت علی کو مدینہ میں رہنے کا حکم دیا، عورتیں ہیں، بچی ہیں، تم مدینے میں رہو گے، ہم تبوک کے سفر پہ جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں شمشیر زن مجاہد ہوں، جانباز سپاہی ہوں، اور میں ادھر عورتوں اور بچوں میں رہوں، مجھے اطمینان قلب نہیں ہے، میں میدان جنگ میں آنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہو جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ ہارون موسیٰ علیہ السلام کا بھائی تھا، تو بھی میرا بھائی ہے، تو بھی میرا کیا ہے؟ یہ نسبت بھائیوں والی۔ ہارون موسیٰ علیہ السلام کا مددگار تھا، تو بھی میرا مددگار ہے۔ ہارون موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا مبلغ تھا، تو بھی میری شریعت کا مبلغ ہے۔ مگر میرے نبی کو فوراً خیال آیا ہارون تو اللہ کا نبی تھا، اور ہارون کی نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، اس لیے میرے نبی نے فرمایا علی میرے دل میں تیری وہی حیثیت ہے جو موسیٰ کلیم اللہ کے دل میں ہارون کی حیثیت تھی۔ تو میرے لیے بھائی بھی ہے، تو میرا مددگار بھی ہے، تو میرا مبلغ بھی ہے، پر یاد رکھنا علی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، مجھ پہ نبوت ختم ہو گئی ہے اور میرے بعد کسی نبی نے نبوت کا دروازہ مجھ پہ بند ہو گیا ہے، فلہذا تیری میں بھائی، اللہ اکبر، بھائی کا درجہ دیا، مددگار کا لفظ بھی بولا، مبلغ کا لفظ بھی بولا، لیکن اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، فلہذا تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھا، لیکن ہارون تو اللہ کا نبی تھا، مجھ پہ نبوت ختم ہو گئی، لا نبی آبادی، میرے بعد کسی نبی نے۔ اور جب نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا نا تو نبی بشارت بھی دیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن میں آتا ہے، یہ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ، بہت بڑے پیغمبر ہیں جناب، اور انہوں نے قرب قیامت آنا بھی ہے، زمین پہ اترنا ہے، لیکن جب آئیں گے نا وہ بھی اسی کلمے کا پرچار کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے نبی کی نبوت جو ہے نا
اتنی مستحکم ہے کہ پہلے رسولوں اور پہلے نبیوں میں سے بھی کوئی نبی آ جائے، حالانکہ اللہ کے علم میں وہ پہلے کیا ہے؟ رسول ہے، نبی ہے، اپنا دور گزار گیا، لیکن جب میرے نبی کے زمانے میں آئے گا تو ختم نبوت کی وجہ سے وہ اپنا کلمہ اور اپنی شریعت نہیں چلائے گا، بلکہ اسی شریعت اور اسی کلمہ کی پرچار کرے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتی ہے کہ وہ میرے نبی سے پہلے آئے، تقریباً 550 سال پہلے، اور انہوں نے بنی اسرائیل سے کیا کہا؟ ذرا سنیے، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب عیسیٰ بیٹا مریم کا بولا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل والو، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُول، اور تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام احمد ہوگا۔ دو نام میرے نبی کے بڑے مشہور ہیں، ایک محمد نام مشہور ہے، ایک احمد نام مشہور ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے زمین والوں میں میرے نبی کا نام محمد مشہور ہے اور آسمان والوں میں احمد مشہور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد نام سے بشارت نہیں دی، احمد نام سے بشارت دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیادہ تر زندگی زمینی نہیں ہے، آسمانی ہے۔ زیادہ تر زندگی کیا ہے؟ آسمانوں پہ وہ زندہ ہیں۔ 35 سال عمر ہے ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ 35 سال کی عمر میں اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا، وہ دوسرے آسمان پہ زندہ ہیں۔ قربے کی آمد آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ اتریں گے اور میاں زمین پہ آئیں گے، لیکن اسی کلمے کا پرچار کریں گے، اشہد اللہ الہ، ذرا محبت سے پڑھو، محبت سے کلمہ پڑھو۔ اللہ مجھے اور تجھے یہ کلمہ نصیب فرمائے، مرتے وقت اللہ نصیب فرما دے۔ فرمایا اسی کلمہ کی پرچار کریں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ شادی بھی کریں گے، بچے بھی ان کے ہوں گے، پھر تقریباً 40 سال زمین پہ رہیں گے، پھر انہوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ابھی ان پہ موت نہیں آئی، ابھی تو وہ دوسرے آسمان پہ زندہ ہیں۔ قربے قیامت زمین پہ آئیں گے، شادی بھی کریں گے، 40 سال زندہ رہیں گے، پھر ان پہ موت آئے گی اور پھر ان کو بھی دفن کیا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں یہ روزہ عطر میں جو چوتھی جگہ خالی پڑی ہے نا، جہاں میرے نبی ہیں، ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر ہے، جو چوتھی جگہ خالی پڑی ہے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دفن ہونا ہے، لیکن یہ کوئی مستند روایت نہیں ہے۔ اگر دفن ہو جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض ہے، وہ اللہ کا پیغمبر ہے، ہمارا اس کے ساتھ بھی یہ ایمان اور اعتقاد ہے کہ اللہ نے انہیں بغیر باپ کے کیا کیا تھا؟ پیدا کیا تھا۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد چونکہ ایک رسول میرے نبی نے آنا تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، اور میرے نبی کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا،
اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا جنت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو پہلے آنے والے نبیوں پہ بھی ایمان رکھیں گے، ان پہ نازل ہونے والی کتابوں پہ بھی ایمان رکھیں گے، اور جو تیری طرف قرآن آیا اس پہ بھی ایمان، اور تیری نبوت پہ بھی ایمان، بلکہ ختم نبوت پہ ایمان، اور تیرے بعد میرا پیغمبر چونکہ قیامت نے آنا ہے، فَلَهَذَا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ان کا آخرت کے ساتھ بھی کیا ہوگا؟ یقین ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا قیامت اور میں اس طرح ہیں، دو انگلیوں کو میرے نبی نے کھڑا کیا، فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں میں نے ملائی ہوئی ہیں، لوگوں قیامت اور میں اسی طرح ہیں، میں آ گیا اور میرے بعد کس نے آنا ہے؟ قیامت نے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تیرا میرا اسی پہ خاتمہ فرمائے، لیکن خیال کرنا بڑا پرفتن دور ہے۔ میں ایک بات سن رہا تھا، ایک دوست مجھے بتا رہا تھا کہ وہ جو مرزئی ہیں نا جی، وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو محمد عربی کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم انکار نہیں کرتے محمد عربی کا، محمد بن عبداللہ جو محمد رسول اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، تو پھر ہمیں تو مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ کئی جوانوں کو بھی پھر دھوکہ آتا ہے۔ اچھا حضرت موسیٰ کو ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا، حضرت موسیٰ اللہ کا پیغمبر تھا، کلیم پیغمبر۔ اگر ہم میں سے کوئی پہنچے تل ابیب میں اور یہودیوں سے کہے کہ ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں جی، فلہذا ہمیں یہودی ڈکلیئر کرو، تو وہ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ اچھا جی حضرت موسیٰ کو ماننے کے بعد آگے کسی اور نبی کو مانتے ہو؟ تو ہم کہیں گے جی الحمدللہ محمد الرسول اللہ، ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں۔ تو وہ کہیں گے ہم تمہیں مسلمان کہہ سکتے ہیں لیکن تمہیں یہودی، حضرت موسیٰ کو ماننے کے باوجود ہمیں یہودی نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے بعد ہم ایک اور نبی کے قائل ہیں جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ اور اگر بندہ عیسائیوں کے شہر میں پہنچ جائے اور اسے جا کے ہم کہیں کہ بھئی ہم تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی تھا، اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا، اس کی ماں جو مریم ہے وہ صدیقہ ہے، اور حضرت عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، صاحب کتاب پیغمبر ہے، اس پہ انجیل اتری ہے، ہمیں عیسائی ڈکلیئر کرو، تو وہ کہیں گے اچھا جی حضرت عیسیٰ کو ماننے کے بعد کسی اور پیغمبر کو مانتے ہو؟ تو ہم کہیں گے جی الحمدللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم ایک اور پیغمبر کے قائل ہیں جس کا نام ہے محمد رسول اللہ، اور وہ ایسا پیغمبر ہے جس کی بشارت تمہارے پیغمبر نے دی ہے، مبشرم برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد، یہ تمہارے پیغمبر بلکہ ہمارا ان کے ساتھ لگاؤ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے تو بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہے، فلہذا محمد عربی کی نبوت کے قائل ہیں۔ تو وہ عیسائی کہے گا حضرت عیسیٰ کو ماننے کے باوجود ہم تمہیں عیسائی ڈکلیئر نہیں کرتے، ہم تمہیں مسلمان کہہ سکتے ہیں، عیسائی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے کے باوجود تم ایک اور نبی کے قائل ہو جس کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ اتھے بھی یہ قانون لاگو سی میرا دوست، اگر کوئی مرزئی کہتا ہے نا کہ بھائی میں تو کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں محمد عربی کی رسالت کا قائل ہوں، تو ہم کہیں گے محمد عربی کو ماننے کے باوجود تو ایک اور نبی کا قائل ہے جو جھوٹا نبی ہے، مرزا غلام احمد، تو اس کی نبوت کا قائل ہے، فلہذا تجھے مرزئی کہا جائے گا، مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔